ایک بیماری جس نے دنیا میں اموات کے ریکارڈ توڑ دیے، ایک وبا جو نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی، ایک ایسا وائرس جس نے انسانی زندگی کے طرز عمل اور رسم و رواج ہی تبدیل کر ڈالے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں بات کر رہی ہوں کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی۔ لیکن اس بیماری نے خواتین کی زندگی پر کس طرح سے اور کس حد تک اثرات مرتب کیے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی ان فوکس وتھ قرۃ العین ندیم میں۔ کیا کورونا خواتین سے ڈرتا ہے؟ کیا خواتین کا امیونٹی سسٹم اس حد تک مضبوط ہے کہ کورونا ان پر اثر ہی نہیں کر رہا؟ یا پھر پاکستان میں خواتین کے کورونا ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 48% خواتین کی آبادی ہونے کے باوجود 60 سے 70% کورونا متاثرین مرد حضرات پر مشتمل ہیں۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی سلسلے میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ڈاکٹر سابرا کلائن کا ایک انٹرویو ملاحظہ کیجیے۔ As the pandemic continues to unfold, we do not completely know why, but there are speculations or what we would term hypotheses. One hypothesis is that underlying illnesses, what we often refer to as comorbidities, illnesses that increase risk for more severe outcomes, can in some cases be more prevalent in older men than women. Pulmonary disease, cardiovascular disease would be two examples. Another hypothesis is that behaviors or lifestyle choices that are associated with greater risk of more severe outcome. There has been a lot of discussion both in the media and in the scientific literature about the role that smoking may play. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خواتین کا امیونٹی رسپانس سسٹم مردوں کی نسبت اپنی قدرتی بناوٹ کی پیش نظر زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن یہاں سب سے پیچیدہ اور تشویشناک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کا کورونا ٹیسٹ مردوں کی نسبت کم کیوں کروایا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اگر دن کے 6000 ٹیسٹ منعقد ہو رہے ہیں تو ان میں خواتین کا ریشو 10% سے بھی کم ہے۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھروں میں محصور خواتین اس وبا کے ہاتھوں اپنی جان کی بازی ہار رہی ہیں، یا پھر ان کی بیماری کو دانستہ طور پر چھپایا جا رہا ہے۔ کورونا نے خواتین پر ایک دوسرا اثر یہ بھی ڈالا ہے کہ یہ وبا ورکنگ ویمن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے۔ حال ہی میں ڈگریاں حاصل کرنے والی لڑکیوں پر نوکریوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں، وہ صنعتیں ہوں، وہ نجی دفاتر ہوں یا میڈیا سے منسلک کوئی بھی ادارہ ہو، نئی ہائرنگ نہیں کی جا رہی، اور اگر ہو بھی رہی ہے تو اس میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرکاری ملازمتیں کرنے والی خواتین، جن میں اساتذہ، نرسز اور دیگر شعبہ جات شامل ہیں، ان کا بھی مستقبل انتہائی غیر یقینی ہے۔ کورونا کا تیسرا اور سب سے حیران کن اثر گھریلو زندگی پر پڑا ہے، جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گھروں میں تشدد کے واقعات ہونا ایک معمول کی بات بن چکا ہے۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں 25% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آئے روز پاکستان میں بھی مختلف تھانوں اور فلاحی اداروں میں متواتر خواتین کی ہزاروں شکایات موصول ہوتی ہیں کہ انہیں گھر پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کورونا کب جائے گا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن کیا اس وبا کا شکار اور اس کے برے اثرات کا شکار خواتین ہی ہوتی رہیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی مہذب معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، کیونکہ یہ طرز عمل کسی بھی مہذب معاشرے کو زیب ہی نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ قرۃ العین ندیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔